السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ڈائس پہ تشریف فرما عزت مآب جناب چاند محمد صاحب, مخصوص صاحب, علیم خان فلکی صاحب اور دیگر معززین اور سامعین, یہاں پر میں آپ کے سامنے کوئی تقریر کے لیے نہیں آیا ہوں. الحمدللہ یہاں بہت سارے مقرر ہیں جو انشاءاللہ آپ کو جو ہے اپنی تقریری صلاحیتوں سے آپ کو بیدار کریں گے. یہ عنوان ہے کہ ایک ظالم کے مقابلے میں دوسرا ظالم کو ہم جو ہے ظالم نہیں ہو سکتا, اور مظلوموں کا اتحاد, یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ہم نے 75 سال سے ایک ایسے ظالم کو اپنے آپ پر مسلط کر لیا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے وہ ہم کو ڈستا رہا, اور ڈستے ڈستے اب یہ حال ہو گیا کہ اب وہ نہیں ڈسا تو بھی ہم بے چین ہو جاتے ہیں. وہ اتنا ڈس دیا آپ کو کہ آپ عادی ہو چکے ہیں. آپ اپنا جو ہے متبادل کبھی تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں. دوسرا ظالم وہ شیر ہے, سب کو معلوم ہے کہ یہ کھا جائے گا ہم کو, تو اس سے بچنے کے لیے ہم جو ہے ایک ظالم سے بچنے کے لیے ہم نے دوسرے ظالم سے پناہ حاصل کی, لیکن نتیجتاً اس نے ہم نے پناہ تو نہیں دی, اور ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہوتا رہا اور ہوتے رہے گا. اس کے ساتھ ہی مظلوموں کا اتحاد. دوسری بات, جب تک ہم جو ہے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے رہیں گے, ہم کسی اور کو مظلوم اگر نہیں سمجھتے ہیں تو ہم اتحاد قائم نہیں کر سکتے. اس ملک میں مسلمانوں سے زیادہ مظلوم جو ہے وہ پسماندہ طبقات ہے, وہ دلت طبقات ہیں جو ہزاروں سال کے مظلوم ہیں اور آج بھی مظلوم ہیں. آپ سے زیادہ ظلم ان پہ جاری ہے, لیکن ہم صرف اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ہم ان مظلوموں کا ساتھ نہ دیے, نہ ان کو اپنے ساتھ لیے. میں آپ سے ایک بات عرض کروں ایک شعر کے ذریعے. زمین کو ساتھ لے چلے, آسمان کو ساتھ لے چلیں, کائنات کو ساتھ لے چلیں, چلو تو زمانے کو ساتھ لے چلیں. لیکن یہ کہتے ہوئے مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے اور فخر بھی ہوتا ہے کہ ہم نے زمانے کو نہ ساتھ لیا نہ زمانے کو ساتھ دیا. فخر اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کریں وہ بس صحیح تھا, یا ہمارے پیشرو لوگوں نے جو کیا وہ بھی صحیح تھا, حالانکہ وہ اکثر غلط تھا. ہم زمانے کو اگر ساتھ دیے ہوتے تو ہم مظلوموں کو بھی اپنا بھائی سمجھتے, مظلوم کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے. یہ کہتے ہوئے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ 75 سالوں میں ہم مسلمان کسی مظلوم کے لیے آواز نہیں اٹھائے, اور آج یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ مظلوم ہمارے لیے کچھ کریں. عجیب بات ہے, ہم نے جس کو کچھ دیا نہیں اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم مظلوموں کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ آواز اٹھاتے, ان کے ظلم ہونے والے ظلم کے خلاف اگر کھڑے ہوتے, تو یقینی بات ہے کہ وہ مظلوم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن اب اس وقت اتنی بڑی دراڑ ہے, اور اس دراڑ کو دور کرنے کے لیے ہم بامسف کے مشکور ہیں, وامن مشرام صاحب کی خدمات کے مشکور ہیں, جنہوں نے اس دراڑ کو کم کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ کوشش میں ابھی بھی مسلمان بہت پیچھے ہیں. اس حال کی موجودگی آپ لوگوں کی موجودگی سے بتا رہی ہے کہ ابھی بھی ہم بہت پیچھے ہیں. ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے جو آوازیں اٹھتی ہے ہم ان کا ساتھ بھی نہیں دیتے. یہی اس بات سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں دلی جیسے شہر میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے, یہ کنونشن ہو رہا ہے, تو اس حال کو کھچا کھچ بھرا ہونا چاہیے تھا, لیکن ایسا نہیں ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم جو ہے نا, ہمارے لیے جو ہمارا بہی خواہ ہے, جو ہمارا ہمدرد ہوتا ہے, جو ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا, ہم اس کا بھی سپورٹ نہیں کرتے. اور اگر یہ طریقہ جاری رہے گا تو یقینی بات ہے کہ نسلیں آپ سے پوچھے گی, آپ کی اولاد آپ سے پوچھے گی کہ اس ملک میں آپ نے کیا کیا, ناانصافیوں کے خلاف کیا کیا. ہم نے اپنے ممبروں سے تو جو ہے ناانصافیوں کے خلاف بہت کچھ بولتے ہیں, مساوات کے خلاف بولتے ہیں, مساوات چاہتے ہیں. اپنے ممبروں سے جو ہے ہر جمعہ ہمارے خطیب یہ بات بتاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مظلوموں کے ساتھ کیا کیا, غلاموں کے ساتھ کس طرح سے مساوات کی. یہ سب مسلمانوں کو معلوم ہے, لیکن مسجد کے باہر جب نکلتے ہیں تو پھر ہمارے پاس نہ مساوات ہوتی ہے نہ انصاف ہوتا ہے.
اگر ہم نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اگر یہ فریضہ ادا کرتے ہوتے یا کرتے رہیں تو حالات بدلے ہوتے. ہم نے وہ فریضہ بھی ادا نہیں کیا. ہم نے نہ دین کا فریضہ ادا کیا نہ سماج کا فریضہ ادا کیا. ہم کو چاہیے کہ ہم سماج کا فریضہ ادا کریں اور مظلوموں کے ساتھ مل کر ایک ایسی طاقت بنے کہ ظالم کو شکست دے سکیں. اور ظالم کو آپ اکیلے شکست نہیں دے سکتے بلکہ وہ سارے مظلوم ایک جگہ ہوں تاکہ جو ہے طاقتور بنے اور طاقت کے ذریعے سے اس مظلوم کا مقابلہ کریں اور ایک ظالم کے خلاف دوسرے ظالم کو اپنے آپ پر مسلط نہ کریں بلکہ ایک اس کا جو ہے متبادل تلاش کریں. اور متبادل تلاش کرنے کے لیے آپ کو ایک جٹ ہونا پڑے گا, آپ کو ان کے مسائل کو سمجھنا پڑے گا اور آپ کو آگے بڑھ کر ان کے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر تو باتیں کرتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ مساوات چاہتے ہیں, لیکن عملی دنیا میں ہمارا کوئی جو ہے کنٹریبیوشن نہیں ہے. ہمارا کنٹریبیوشن اتنا ہی ہے کہ ہم کتاب سے بانٹتے ہیں, ہم جو ہے پامفلٹ دیتے ہیں, ہم دعوت دین کا حق ادا کر رہے ہیں. دعوت دین یہ نہیں ہے, دعوت دین تو انسانیت ہے, اخلاق ہے اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہ جانا دعوت دین ہے. جن کے حقوق سلب ہو رہے ہیں ان کے حقوق کی لڑائی لڑنا مسلمانوں پہ فرض عین ہے. میں کوئی مفتی نہیں لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرض عین ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا. بہرحال میں اس منچ سے آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات اور ہم سب مسلمان جو ہے ان مظلوم طبقات کے ساتھ جڑیں اور ان کی سے جو زیادتی ہو رہی ہے, جو زیادتی ہوتی رہی ہے, ان تمام کا مطالعہ کریں اور ان کو دیکھیں اور ان کے ساتھ مل کر ان کے تمام مظالم کے ساتھ ان کے اوپر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس ظلم کو روکیں, ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس ناانصافی کو روکیں. میں یہی کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور بے حد شکریہ مجھے جو موقع دیا گیا. جزاک اللہ خیر.